اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات اور طالب علم ساتھیوں، آج کے درس قرآن کے اندر سورۃ الفجر وہ شامل ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ کے اندر وہ ایک انتہائی اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اور وہ مکذبین جھٹلانے والوں کی ایک داستان عبرت، اور اس سے مقصود اہل مکہ کو تنبیہ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو تنبیہ اور سزا اور جزا، اس کا بہترین تصور، اور اس کے بعد سزا یافتہ اور صالحین کی زندگیوں کا تقابل کیا گیا ہے۔ اور یہ اس بات آخرت سے متعلق صورت ہے، اور مختلف انسان ان کے مختلف اعمال اور پھر جو ہے اس کے اوپر مرتب ہونے والی سزا اور جزا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو انتہائی اہمیت کی حامل یہ آج کے درس کے اندر جو شامل کی گئی ہے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، قبر میں حشر میں کامیابی کے لیے، کہ آج ہم اپنی زندگیاں قرآن کی ہدایات کے مطابق وہ اگر بسر کر لیں تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، هل فی ذلک قسم الذی حجر، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے۔ تو اس میں یہ آیات مبارکہ چھوٹی چھوٹی اور قسموں پر مشتمل، کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے فجر کی قسم کھائی۔ تو فجر سے مراد مختلف اقوال کے بعد جو پسندیدہ بات ہے وہ ہے کہ مطلق فجر، کوئی بھی فجر ہو سکتی ہے۔ تو فجر کا وقت انتہائی امپورٹنٹ، اہم ترین وقت ہے۔ اٹھ کے جو ہے رب تعالیٰ کو راضی کر لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن اس وقت جو ہے نا پڑھ لیں، تو رب تعالیٰ جو ہے انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت کی جو ہے رب تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، تو اس میں مختلف اقوال، ایک قول کہ محرم کا پہلا عشرہ 10 دن اس کی قسم ہے، دوسرا قول ذوالحج کا پہلا عشرہ اس کی قسم ہے، اور تیسرا رمضان کا آخری عشرہ اس کی قسم ہے۔ تو یہ تینوں عشرے انتہائی اہمیت کے حامل، یعنی محرم کا عشرہ تو اس میں بڑے ہی امپارٹنٹ واقعات وہ ہوئے ہیں۔ انبیاء کو رب تعالیٰ نے نوازا، مشکلات سے بچایا، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی 10 کو ہوا محرم کے۔ تو یہ عشرہ انتہائی اہم ترین عشرہ۔ اس کے بعد ذوالحج، تو 10 دن جو ہے وہ حج کے ایام، تو وہ بھی انتہائی مقدس ایام، رب تعالیٰ کی جو ہے بڑائی، حاجی حضرات حج کرتے ہیں، دیگر ارکان پورے کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے ان کے اوپر نچھاور ہوتی ہیں، اور وہ عشرہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد رمضان المبارک کا عشرہ آخری، تو اس میں جو ہے طاق راتیں ہیں، اور پھر لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر،
83 سال 4 ماہ. اگر ایک رات جو ہے اللہ پاک نصیب میں کر دیں تو اس کی عبادت وہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی عشرہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل. تو اس کے بعد والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم. تو جفت ہر چیز جو ہے جوڑا جوڑا پیدا کی گئی، تو جو ہے وہ جوڑے کی قسم رب تعالیٰ نے کھائی. اور پھر طاق مختلف اقوال کے بعد بہترین قول جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، میری رائے کے مطابق جو ہے جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام یہ تو جفت کے اوپر چل رہا ہے، اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ طاق ہے، آحد ہے. تو جفت جو ہے اگر اللہ پاک نے آسمان بنایا تو ساتھ جو ہے نا زمین بنائی. اللہ پاک نے اگر جو ہے نر بنایا تو ساتھ جو ہے وہ مادہ بنائی. اللہ پاک نے اگر جو ہے اجالا بنایا تو جو ہے ظلمات بنائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی دایاں بایاں اوپر نیچے اجالا جو ہے اس کے بعد تاریکی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے جفت کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہیں کائنات کے اندر. اور اگر کوئی طاق ہے، ایک ہے، تو وہ یعنی قل هو اللہ احد، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، طاق ہے. تو یہ والا قول جو ہے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے. حل فی ذالک قسم الذی ہجر، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے. تو یہ مذکورہ قسمیں کھا کے جو ہے ایک مضمون بیان کیا. تو وہ مضمون یہ ہے یعنی کہ یہ جواب قسم ہے جس کے لیے قسمیں کھائی گئیں. لَتُبْعَثُنَّ، کہ ضرور جو ہے قیامت برپا ہوگی، ضرور جو ہے تمہیں جزا سزا ملے گی جیسے عمل کرو گے. ضرور جو ہے وہ اس عمل سے گزرنا ہے. اگر اچھے کرو گے تو اس کا انجام، اس کی جزا وہ اچھی پاؤ گے. اگر برے کرو گے تو بری جو ہے پھر سزا، یعنی اللہ پاک نے تو بری نہیں دی لیکن تمہارے عمل وہ جو ہے متقاضی اس چیز کے ہیں کہ وہ سزا جو ہے وہ سخت بھی دی جائے اور تمہیں جو ہے اس سے دو چار ہونا پڑے. کیونکہ یہ کائنات کا نظام اللہ پاک نے یعنی دل کے اندر اچھائی بھی ڈال دی اور برائی بھی ڈال دی. یہ بھی بتا دیا کہ اپنا تزکیہ کر لیں. قد افلح من زکاہا، اس سے گزریں، یا جو ہے اپنے نفس کو جو ہے وقد خواب من دساہا سے گزریں. یعنی آپ کے اختیار، فریڈم آف چوائس، اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کے اندر بنا لیں یا جہنم کے اندر بنا لیں. چاہے جو ہے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلوا لیں، چاہے جو ہے جہنم کی کھڑکی کھلوا لیں، چاہے جو ہے وہ گرز والوں کو دعوت دے لیں، چاہے جو ہے سکون کے ساتھ دلہن کی طرح سو جائیں. یہ آپ کے اختیار، یعنی اللہ پاک نے فریڈم آف چوائس دی ہے. تو جو ہے کہا کہ قیامت کا دن وہ ضرور آئے گا، سزا اور جزا اس سے جو ہے آپ کو جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے قسمیں مذکورہ جو کھائی گئیں تو اس کا جواب تھا. اس کے بعد مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کی ایک جو ہے انتہائی دردناک داستان، اور داستان بڑی عبرت آموز، سبق آموز. اگر آج ہم اس سے سبق حاصل کر لیں تو ہماری زندگیاں وہ سنور سکتی ہیں، اور اگر نہ کریں اسی جو ہے گروپ کے والے اعمال کریں تو پھر جو ہے جو حشر ان کا ہوا، دنیا کے اندر ہی حشر ہوا، تو وہ جو ہے اس حشر کو پھر جو ہے ہم خود جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہسٹری کے اندر جو ہے وہ عاد کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے سمود کا ذکر کیا گیا، فرعون کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی ان کا ذکر کیا گیا. تو یہ جو ہے یہ صرف داستان سنانا مقصود نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں،
بلکہ جو ہے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ تو جو ہے آیت مبارکہ نمبر 6، الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے قوم عاد ان کے واقعہ نہیں سنا؟ کیا جو رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو نہ سلوک کیا، رب تعالیٰ کا رویہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے جو ہے علم میں نہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں کو کیسی ان کے گناہوں کی سزا ملی؟ ارم ذات العماد، اور اس کی وضاحت بھی کر دی عاد کی کہ جو ستونوں والے ارم کے ساتھ ہوا، تو اس کا جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسی جو ہے عبرت آموز جو ہے دنیا کے اندر انہیں سزا دی گئی، کس طرح تباہ و برباد انہیں کیا گیا، کیسے جو ہے آندھی چھوڑی گئی، طوفان چھوڑا گیا اور وہ انہیں تباہ و برباد کر کے دوسری جگہ پہ سورۃ الحاقہ کے اندر آتا ہے 7 لیال و 8 ایام کہ 180 گھنٹے مسلسل ان کے اوپر جو ہے سرد قسم کی آندھی وہ جو آئی، ہوا چلی، اور جو ہے ان کے اتنے بلند قد، یعنی کھجور کے تنے کے برابر اب ان کی جو ہے ہائٹ، وہ ذرا ذہن میں لائیں، اور پھر ان کا انجام کہ کدھر گیا ان کا زور، کدھر گیا جو ہے ان کی جسمانی طاقت، اور وہ نافرمانی جس طاقت کے بل بوتے کے اوپر کرتے تھے تو ان کا انجام کیا۔ تو آج بھی اگر کوئی اپنے زور کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اللہ کا زور، اللہ کی دی ہوئی طاقت وہ ہمیں نیکیوں میں، اسلام کی سربلندی کے اندر وہ صرف کرنی چاہیے، اور اگر وہی طاقت کے نشے کے اندر آ کے ہم جو ہے یعنی دین کے خلاف، اللہ کے رسول کے فرمانوں کے خلاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے خلاف وہ محاذ قائم کریں گے، تو پھر یہ عادیوں والا سلوک جو ہے رب تعالیٰ جو ہے وہ ضرور کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے یعنی رب تعالیٰ زیادتی نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ نے تو انسان کو جو ہے احسن صورت میں پیدا کیا، اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ احسن عمل بھی کرے۔ خوبصورت پیدا کیا، خوبصورت اعمال وہ رب تعالیٰ مانگتے ہیں، نہ اسے بدصورت بنایا، اور نہ جو ہے اعمال بد کی کوئی جگہ ہے۔ اعمال بد کا انجام پھر جو ہے قبر کے اندر بھی سانپوں اور جو ہے کھڑکی جہنم کی کھلنی، اس کے بعد یعنی حشر کے اندر بھی ندامت ہی ندامت، اور پھر جہنم کے اندر بھی جو ہے سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ اور دیگر سزاؤں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ تو ہسٹری میں سے